اسرائیل سے حضرت یعقوب نے اپنے نفس کے اوپر حرام کر دیا، کیا حرام کر دیا تھا؟ ان کو النساء کی بیماری ہو گئی تھی، بس نہیں کھایا انہوں نے پوری چیزوں میں منافی مگر اونٹوں کا گوشت اور اس کا دودھ اسی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہ بات بھی حضرت عبدالقاسم صاحب سے فرمائی آدھا حدیث ختم نہیں بڑی۔ قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا زيد بن محمد الثوري عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يفضل بعضها على بعض في الاكل قال اتقوا وتبادلوا اشیاء کے اندر ہم بات کو فضیلت دیتے ہیں، حضرت تفصیل فرماتے ہیں کیا دفن کسی کے لیے ردی کھجوریں ہیں، والبار کی یہ بھی کھجور کی ایک قسم ہے، کسی کے لیے وہ ہے، کسی کے لیے میٹھی کھجور ہے اور کوئی کھٹی کھجور ہے، تو یہی حال ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے لیکن ریٹ تو سب کو مل رہا ہے، لیکن بعض کے اوپر اب اشیاء مختلف کے اندر فضیلت ہے۔ آدھا حدیث حضرت وقد رواه زيد بن ابي هريره عن الاعمش نحو هذا وزيد بن محمد هو اخو عمار بن محمد وعمار اثبت منه وهو ابن اخت سفيان الثوري سوره ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور کے پاس میں ایک گوشہ لایا، کھجور کا ایک گوشہ لایا گیا جس کے اوپر کھجوریں تھی، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا ابل کلمۃ طیبۃ شجرۃ طیبۃ نخلها تأکل وفصلها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وآخر فرمایا اس سے مراد کھجور ہے۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، حضرت نے فرمایا شجرہ خبیثہ کا مثال حنظلہ ہے، حنظلہ یعنی ایزما۔ قال میں نے اس کی خبر دی ابو العالیہ کو، تو انہوں نے کہا صدق واحسن، حضرت نے بالکل سچ فرمایا اور بہترین ارشاد فرمایا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم نحوه بمعناه ولم يتبعه ولم يذكر قول أبي العالية، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، وروى غير واحد مثل هذا موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعه. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه نحو حديث عبد الله ابي بكر بن شعيب بن الحبحاب ويرفعه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني علقمة بن مرتد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرمان يسبح الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اس کا مصداق کیا فی القبر، قبر میں جب اس سے کہا جائے گا من ربک وما دینک ومن نبیک، اس کے بارے میں فرما اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے ایمان کی بدولت ثابت قدم فرما دیتا ہے۔ آنا حدیث حسن صحیح۔ قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن مسروق قال تلت عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم هذه الايه يوم تبدل الارض غير الارض قال مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے آیت تلاوت کی یوم تبدل الارض غیر الارض، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب یہ زمین نہیں رہے گی اس کو بدل دیا جائے گا لوگ اس وقت میں کہاں رہیں گے؟ حضرت نے فرمایا الصراط، الصراط پر رہیں گے۔ آدھا حدیث حضرت صحیح وقت رویہ کے ذریعہ عائشہ۔ سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس کہتے ہیں كانت امرأة تصلي، ایک عورت نماز پڑھتی تھی حضور کے پیچھے، اچھی
اچھی ہو تو احسن الناس سے اچھی خوبصورت تھی میڈم. وکانا بعض القوم یتقدم اور قوم میں سے بعض لوگ آگے ہوتے تھے یہاں تک کہ وہ پہلی صف میں ہوتے تھے لئلا یراہم تاکہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں. ان میں سے بعض پیچھے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ ہو جاتے پچھلی صف میں. فإذا ركع اور جب وہ رکوع میں جاتا نظر من تحت قطعیہ اپنی بغلوں کے نیچے جو اس خوبصورت میڈم کو دھیان کر کے دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. جو آگے ہیں سب سے اول ہے اللہ, ہم اس کو بھی جانتے ہیں, اور جو پیچھے کیا کیا کر رہا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے. وَرَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ وَهُوَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ نوح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لجهنم 7 ابواب. حضرت نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازہ ان کے لیے ہے جس نے میری امت پر, یا فرمایا محمد کی امت کے اوپر تلوار چلتی ہو. هذا حدیث صریح لا نعرفه الا من حدیث مالک بن مغول. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو عمرو الحنفي عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه. اس سے پہلے بھی آیا, میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں, اسی کو حضرت فرما رہے ہیں. حضرت نے فرمایا الحمدللہ یہ ام القرآن ہے, ام الکتاب ہے, اور سبع المثانی ہے. یہ اس کے مختلف ناموں میں سے بعض ناموں کا ذکر ہے. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال سيد بن حديث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی نہ تورات میں نہ انجیل میں اس کے ام القرآن کے مثل, اور یہ سبع المثانی ہے, اور یہ تقسیم کر دی گئی ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, تیرے بندے کے لیے وہی ہے وہ سوال کرے گا. تقسیم کیسے کی گئی, تقسیم کی کیفیت اس سے پہلے آئی تھی. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكر نحوه بمعناه. حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم, وهذا أصح من حديث عبد بن جعفر, وهكذا رواه غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. حضرت کا ارشاد اتقوا فراسة المؤمن فإنه يصدر من نور الله. پھر اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی إن في ذلك لآيات للمتوسمين. متوسمین کے معنی بھی متفقسین کے سمجھدار. اگرچہ محدثین نے اس حدیث میں کلام کیا ہے, مگر ترمذی کی روایت میں جو غریب بول رہا ہے وہ ایسے کلام کیا ہے, اور اس حدیث کو محدثین صحیح قرار صحیح دے رہے ہیں. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين. متوسمين کیا معنی؟ قال للمتفقهين, سمجھدار لوگوں کے پاس. سنتے ہوں گے حدیث اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست کے بارے یہی حدیث. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الضبي قال حدثنا المعتمر عن ليث بن ابي سليم عن بشر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے سلسلے میں لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. حضرت نے فرمایا یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. هذا حدیث غریب انما نعرفه بالحديث الذي ابي سليم. وقد رواه عبد الله بن ادريس عن ليث بن ابي سليم عن بشر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه نحوه ولم يرفعه من سوره النحل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكائي قال حدثني
حدثني عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 رکعتیں ظہر سے پہلے زوال کے بعد شمار کی جاتی ہیں اپنے ہی مثل کے درجے میں، یعنی 4 کی 4 من صلاۃ الشہر، تہجد کی نماز کے برابر۔ حضرت نے فرمایا نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس وقت میں۔ پھر حضرت نے آیت تلاوت فرمائی کہ تبین ظلالہ علی الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخلون۔ آیت کو پوری آیت پڑھ کے دیکھیے، یہ مسئلہ مخاؤں کے سامنے آئے گا۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث علی بن عاصم۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو ہر چیز بیان کرتی ہے، بات تو خاص ہے۔ چلیے به قال حدثنا ابو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن انس عن ابي العالية قال حدثني ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه قال لما كان يوم احد اصيب من الانصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة فمثلوا بهم قالت الانصار لئن اسرنا منهم ہوا عہد کا بھی انصار میں سے جو لوگ کام میں آئے وہ کتنے تھے؟ 64 رجلا، 64 آدمی۔ مہاجرین میں سے 64 مہاجرین میں سے 6، انہی میں سے حضرت حمزہ ہیں، ان کو مسئلہ کیا گیا۔ فقالت الانصار، انصار نے کہا لئن اصبنا منهم یوما مثل هذا، اگر ہم پہنچتے ان میں سے آج کے دن کسی کے بدلے، کاش کے اس کا الٹا ہو گیا ہوتا تو ہم ان کو بلا چکا دیتے۔ کہتے ہیں پر جب یہ ہوا فتح مکہ کا دن، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ جنگ عہد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور ہوتا کاٹ کر کے رکھ دیتا، مگر مسلمانوں کے لیے یہ حکم آیا، اسی کے اوپر عمل ہوا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ بس کہانی کا آدمی نے لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد قریش نے آج کا صفایا کرنے کے حضور نے فرمایا پوری قوم قریش کو کچھ مت کہے، بس 4 ہیں، ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا، لیکن جن 4 کے بارے میں فرمایا تھا ان میں سے ایک روا ابن ابو جہل بھی تھا، وہ باقی رہا۔ اس کا کوئی واقعہ بنتا ہے کہ اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، وہ ایمان لے آئی، وہ بڑی سمندر کا سفر کرتے ہوتے خدا سگا میرے لیے کہاں جگہ ہوگی، بلا کے لائی، چل تو صحیح مدینے میں لے لیا۔ جب وہ حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے شفقت کا برتاؤ کیا، وہ ایمان لایا اور پاری ہو گیا سب انسان۔ یہ ہے ان 4 میں ہے۔ چلیے ومن سورة بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں حين أسري بي، جب مجھے معراج کرائی گئی، اسراء معراج، تو میں نے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی۔ فرماتے ہیں فنعتهم، حضرت نے حضرت موسیٰ کا حلیہ کی صفت بیان کی۔ فَإِذَا رَجُلٌ، فَجَانَتْ وہ ایک آدمی ہے، قَالَ حَسِبْتُهُ، قَالَ مُضْطَرِبٌ، یعنی پہلے قَالَ آ گیا پھر دوبارہ یہاں آیا، اس میں اضطراب ہے، بعض روات نے ذکر کیا، بعض نے ذکر نہیں کیا۔ خیر الرجل الراس، الرجل الراس یعنی بال پھیلے ہوئے، لمبے پڑے لٹکے ہوئے بال۔ بیان کس کا کر رہے ہو گیا؟ حضرت موسیٰ کا۔ کأنہ من رجال شنوء، شنوء ایک قبیلہ تھا، قبیلے شنوء کے لوگ اس انداز کے ہوتے ہیں، اس انداز میں پہلے ان کو پایا حضرت موسیٰ کو۔ کہتے ہیں پھر میں نے ملاقات کی حضرت عیسیٰ سے، حضرت وہ راوی کہتے ہیں فنعتهم، حضرت نے ان کی اوصاف بیان کی ہے۔ قالا ربعۃ احمر، ربعۃ کا مطلب لوگ بہت لمبے اور نہ وہ یعنی بہترین قد و قامت، رنگ سرخ، کأنہ خرج من دیماس، گویا کہ وہ ابھی غسل کر کے حمام سے نکلا۔
اور وہ رہ کے ان کے بدن سے پانی نہ پڑا. اس انداز پر میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور میں نے دیکھا حضرت ابراہیم. فرمایا وانا اشبہ بی، ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت ابراہیم کے میں. کون فرما رہے؟ حضرت. وانا اشبہ بی کہتے ہیں. اور میرے سامنے لائے گئے 2 برتن، ان میں سے ایک میں دودھ ہے اور دوسرا اس کے اندر شراب ہے. مجھ سے کہا گیا جو سا چاہے آپ لے لیں. میں نے دودھ کو لیا، میں نے اس کو پیا. فقیدہ دی، مجھ سے کہا گیا خودیدہ دی فطرہ، آپ فطرت کی ہدایت سے دیے گئے کہ آپ فطرت کو پہنچ گئے. اگر آپ شراب لے لیتے غلط امت ہوتا، آپ کی امت گمراہ ہو. مگر وہاں آپ نے 2 برتنوں میں سے دودھ کا برتن اختیار فرمایا، اس کو کیا. آدھا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق. حضرت فرماتے ہیں براق لایا گیا اس دن جب کہ مجھ کو ملک کیا نا اس حال میں لگام کسا ہوا مسرسجن زین پیٹ کے اوپر جو ہوتی ہے رکھ جانے والی وہ زین لگی ہوئی. فستس آ رہی اس نے سرکشی بہر حال جیسے گھوڑا کرتا ہے سرکشی وہ بھی اسی کے اوپر آمادہ ہوا. ابلیس نے اس سے کہا ابھی محمد تفاضل والا کیا محمد کے ساتھ تم ایسا کرتے ہو؟ سوال نہیں ہوا تیرے اوپر کوئی جو زیادہ مکرم ہو اللہ کے نزدیک ان کے مقابلے پر. حضرت فرماتے ہیں حضرت علی کی یہ بات سن کر وہ ہمارے شہر کے پسینے پسینے ہو گیا. بالکل ٹھیک احتساب کر اعلیٰ حدیث حضرت وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابو طويلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهينا الى بيت المقدس. اسلام میں معراج کے سب سے پہلے کہاں گئے؟ بیت المقدس میں. قال جبریل، حضرت جبریل نے زمین کو اشارہ کیا اپنی انگلی سے. فخرق به الحجر، اس کے ذریعے سے پتھر کو پھاڑا. وشد به البراق، براق کو باندھ دیا. یہ نظام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حضرت جبریل نہ باندھتے تو باندھا تھا. کیوں؟ وہ تو اللہ کی جانب سے مسخر تھا. مگر جو انتظام و سلیقہ بھی ایک چیز ہوتا ہے. وشد به البراق، اس کے ساتھ میں براق کو باندھ دیا. اعلیٰ حدیث. اس کے بعد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. میں معراج سے آیا، اسلام سے فارغ ہو کر آیا، میں نے بیان کیا. قریش نے بھی اللہ نے میری مدد فرمائی، سارا منظر میرے سامنے رکھ دیا. وہ پوچھتے تھے، میں بتاتا ہوں یوں ہے وہاں، تو سارا منظر سامنے. لما کذبتنی قریش، جبکہ قریش نے میری تکذیب کی تو قمت فی الحجر سے مراد یہاں وہ ہے جس کو آپ حکیم کہتے ہیں. میں مقام حکیم کے اوپر کھڑا ہو گیا. فجد اللہ لی بیت المقدس، میرے سامنے مجدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو. فاخبرهم عن آیاتی، میں لگا ان کو خبر دینے وہاں کی نشانیوں کی. وارحمت الیہ، حالانکہ اس کی جانب سے کیوں اللہ نے سارا منظر پیش کر دیا. چلیے اعلیٰ حدیث حسن صحیح. وفي الباب عن مالك بن صعصعة وابي سعيد وابن عباس وابي ذر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عبد الله بن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. اس رؤیت سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس یہ آنکھوں کی رؤیت ہے، یعنی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا. ابن عباس کی ایک روایت میں کل پرسوں آپ کو سنائی تھی، جس سے آپ کے علماء دیوبند نے جو ثابت کیا ہے وہ یہ ثابت ہے. اور اس کے سلسلے میں حضرت عائشہ کی جو 3 باتیں تھیں وہ بھی آئی جو حضرت دکھائے گئے تھے شب معراج میں.
اس رات میں جس دن آپ کو سیر کرائی گئی تھی بیت المقدس کی جانب. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الشجرۃ الملعونہ قرآن میں یہ زقوم کا لفظ ہے. اعلیٰ حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا عبيد بن اسباط اپنے گاؤں میں پڑھتے تھے. ایک دن اس میں تھے تو قرآن شریف کے ترجمے میں زقوم آ گیا. اور جنگل میں ہمارے مدرسے کے جو محترم صاحب کے اس وقت میں حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بستی کرنے والے اور کیا کہہ رہے ہیں دیکھو وہ جنگل کے اندر 5 گائے ادھر گاڑی گئے. یہ ہے زقوم کا گاڑی گایا اس کو پتا نہیں کہاں سے رہے جنگل میں جو کاٹتے ہوتے کہ یہ زقوم کا اسے دیکھو کہ پتے کھا کر دیکھو تمہیں معلوم ہوگا کتنا کڑوا ہے. پوری آسان ہو سکتا. وبه قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسیر کے بارے میں وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی نماز مشہور ہے یعنی اس میں حاضر ہوتے ہیں رات کے اور دن کے فرشتے. وهذا حدیث حسن صحیح. ورواه علي بن موسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير عن الأعمش فذكر نحوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن الجدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ فرمان کی تفسیر میں جو منظور اللہ مناسب بھی امامہم حضرت فرماتے ہیں ان میں سے ایک کو بلایا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذراعًا اور اس کے جسم کو 60 ذراع بڑھا دیا جائے گا اور اس کے چہرے کو سفید کر دیا جائے گا. وَيُجْعَلُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجٌ مِّن لُّؤْلُؤٍ اور موتیوں کا تاج اس کے سر کے اوپر کر دیا جائے گا. پھر چمکتا ہوگا. بس ہو جائے گا اپنے ساتھیوں کے پاس. ساتھی اس کو دور سے کہیں گے دور سے دیکھیں گے بس کہیں گے اے اللہ ہمیں بھی دے دے اسی کے مثل برکت دے دے ہمارے لیے اس کے اندر. یہاں تک کہ وہ ان کے پاس جائے گا بس وہ ان سے کہیں گے خوشخبری بناؤ ہر اس آدمی کے لیے جو کہ تم میں سے ہے اسی کے اندر ہے. حضرت فرماتے ہیں اور بہرحال کافر کا بچہ فیصبت وجہہ اس کا چہرہ فیصبت وجہہ اس کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا. وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذراعًا اس کا بدن بھی 60 ذراع کا کر دیا جائے گا آدم کی صورت پر. اور اس کو تاج وہ تو موتیوں کا تاج تھا اور یہ تاج ہے کہے گا آپ کا. بس دیکھیں گے اس کو ساتھی بس وہ کہیں گے نعوذ باللہ من شر ھذا اے اللہ ہمارے پاس اس کو مت لانا. کہتے ہیں فیاتیہم وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جائے گا اور وہ کہیں گے اللہم اخبرہ اے اللہ اس کو ہم سے دور کر دے. فیقولوا ابعدکم اللہ اللہ تعالیٰ تم کو دور کرے. تم میں سے ہر آدمی کے واسطے کسی کے مثل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تم کافر ہو. آدھا حدیث حدیث غریب اور خودی اس کا نام اسماعیل ابن عبد الرحمن. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعفري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. حضرت نے فرمایا اللہ کے اس فرمان کی تفسیر میں عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اور حضرت سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو حضرت نے فرمایا یہ شفاعت ہے تو شفاعت عظمی حضرت کو ملے گی وہاں وہ مراد مقام محمود سے. هذا حديث حسن. وداود الزعفري وداود الأودي وهو أبو عبد الله بن إدريس. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معبد عن ابن مسعود رضي الله عنه. رسول فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال حضور داخل ہوئے وحول الکعبہ کی صلاح ہوئی ابن مسعود مجوبن اور کعبے کی ارد گرد 360 بتھے حضرت ان کو مارنے لگے اس چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی. حضرت فرمایا بتا اوقات بھی فرمایا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے چھڑی لاٹھی لکڑی. پر آپ فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وما ينزل
وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن طاووس بن أبي ذبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالهجرة پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کیا کہو وقل ربی ادخلنی مدخلہ صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ایسے مددگار اللہ نے ہر طرف سے کھڑے ہوئے. یہ آیت اللہ نے سکھائی. هذا حديث حسن صحيح كريم دعاء. وفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد بن أبي زايدة عن داوود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش نے یہود سے کہا ابے ہمیں کچھ چیز دو ہے کچھ بتاؤ ہم پوچھیں گے ان کے بارے میں. اس آدمی سے یہود نے کہا سلوہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو. تو انہوں نے قریش نے سوال کیا آپ کے روح کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہارے پاس علم کیا ہے؟ قلیل ہے. یہود کہنے لگے ہم کو تو بہت علم دیا گیا ہے, ہم کو تورات دی گئی ہے, اور جس کو تورات دی گئی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا, تو اس کو تو خیر کثیر دیا گیا. تو یہ آیت نازل ہوئی کیا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الى اخر الايه. میرے رب کے کلمات اگر لکھے جائیں سارے سمندر مل کر کلمات ربانی کو نہیں لکھ سکتے. جو تمہیں ملا ہے چھوٹا سا ہے, کچھ بھی نہیں. اصل علم تو ہوتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں پہلے چل رہا تھا حضور کے ساتھ مدینے کی زمین کے اندر, اور آپ ایک لگائے ہوئے تھے ایک چھڑی کے اوپر. بس آپ گزرے یہود کے ایک جماعت کے ساتھ میں. ان میں سے بعض نے کہا اگر تم کاش پوچھو, ان میں سے بعض نے کہا لا تسألوه, اس سے کچھ مت پوچھو, فإنه يسمعكم ما تكرهون, اس لیے کہ وہ تم کو ایسی باتیں سنا دے گا یہ نام تم کرو گے. پھر انہوں نے کہا اے القاسم ہم سے بیان کیجیے روح کے بارے میں. فقال صلی اللہ علیہ وسلم صاحباً, حضرت تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور اپنے ہم سب کو آسمان کی جانب اٹھایا. تب میں پہچان گیا کہ حضرت کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. یہاں تک کہ یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن اوس بن خالد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه حضرت نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامة ثلاثة اصناف. قیامت کے دن لوگ ان کا حشر ہوگا تین قسمیں ہوں گی. صنف المشار, ایک جماعت کو ہوگی جو پیدل چلنے والوں کی ہوگی, ایک جماعت کو ہوگی جو سواروں کی ہوگی, اور ایک جماعت کو ہوگی جو اپنے چہروں کے بل چلے گی. اور ان کیا گیا حضرت جی کیسے چلیں گے اپنے چہروں کے بل. آپ نے فرمایا ان الذی امشاهم علی اقدامہم, جس ذات اقدس نے ان کو ان کے پیروں پر چلایا ہے وہ قادر ہے اس کے اوپر بھی چلائے گا ان کو ان کے چہروں کے بل. اما انہم یتقون بوجوہہم, چہروں کے بل چلیں گے, چہروں کے بل چلتے ہوئے بدن پر نیچی جگہ اور کانٹے وغیرہ سے بچتے ہوئے چلیں گے. یتقون بوجوہہم کل حدب وشوکا, حالانکہ وہ بچتے ہوئے چلیں گے اپنے چہروں کے بل چلتے ہوئے ہر نشیب و فراز سے اور کانٹے وغیرہ سے. هذا حديث حسن وقد رواه البخاري في تعوذ عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. وإلى والا مفهوم. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون وابو داود وابو الوليد واللفظ للفظ يزيد والمعنى واحد عن شعبة عن عبد بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسان المرادي رضي الله تعالى عنه وعنهم ان یہودیین دو یہودی ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اذهب بنا الى هذا النبی، ہم کو لے کر چلو اس نبی کے پاس، ہم اس سے کچھ پوچھیں گے. دوسرے نے کہا نبی نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس نے سن لیا کہ وہ نبی بول رہے ہیں کانت لہ اربعۃ اعین، اس کے 4 آنکھیں ہو جائیں گی اور کچھ ہوگا نا، یہودی مجھ کو نبی مانتے ہیں. بس وہ آئے جناب نبی، دونوں آئے حضور کے پاس، حضرت سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. حدیث کی تفسیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ زنا کرو اور نہ ایسے نفس کو قتل کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا، مگر حق کے ساتھ نہ چوری کرو، نہ جادو کرو اور نہ لے جاؤ کسی بری کو، بے گناہ کو کسی سلطان کے پاس کہ وہ اس کو قتل کر دے، اور نہ سود کھاؤ اور نہ کسی پاک دامن کو مہلت، نہ کسی پاک دامن کو تہمت لگاؤ اور نہ میدان جنگ سے بھاگو. شکر ہوگا والی کر یہود، اور تمہارے اوپر یہود خاص طور سے ایک بات اور ہے کیا کہ تم ہر دن حد سے تجاوز مت کرو سب کے سلسلے میں. کیوں؟ سب ان کے لیے ایسا ہے کہ آپ کے لیے جمعہ فقط بلائے گئی بری رہے گی. ان دونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھ اور پیروں کو دھوکہ دیا اور دونوں کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. حضرت نے فرمایا کس چیز نے تم کو روک دیا اس بات سے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا کہ داؤد نے دعا کی تھی کہ برابر میری ان کی امت کے اندر نبی رہے، اور ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے ہم کو یہود قتل کر دیں گے. کیا اپنی بات کا ہی دکھ بول رہے ہیں؟ عبداللہ ابن سلام کو کب قتل نہیں، دوسرے اور جو لوگ مسلمان کو ان کو قتل نہیں کیا. اور یہ جو کہا حضرت داؤد کی دعا تھی میری ذریت کے اندر نبی رہے، یہ بھی بالکل جھوٹ. چلیے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ولم يذكر عن ابن عباس وهشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حضرت عبداللہ ابن عباس شاعر کی تفسیر میں فرماتے ہیں ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. یہ آیت نازل ہوئی مکے میں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب برت کرتے تھے اپنی آواز کو قرآن پڑھتے ہوئے، مشرکین گالی دیتے قرآن کو، اور جس نے قرآن نازل کیا اور جو قرآن لے کر آیا یعنی حضرت جبریل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ولا تجهر بصلاتك، اپنی قرأت کو زور سے مت کیجیے. بس یہ قرآن کو گالی دیں گے اور قرآن سے نازل کرنے والے کو اور جو اس کو لے کر کے آیا ہے. ولا تخافت بها عن اصحابك، اور نہ بالکل اپنے ساتھیوں سے اس کو کا اخفا کیجیے، یعنی اس طرح سے آپ کو پڑھیے جہاں آپ پڑھ رہے ہیں جس کمرے میں نماز ہو رہی ہے آپ کے ساتھی سن لیں، باہر آواز نہ جائے، اس طریقے پر کہ وہ اس کو سن لیں. حتیٰ یحفظوا عنک القرآن، یہاں تک کہ آپ کے ساتھی آپ سے قرآن کو سیکھ سکیں. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس زمانے میں چھپے ہوئے تھے. وكان اذا صلى باصحابه، جب حضرت اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے اپنی آواز کو قرآن کے اندر بلند کرتے تو مشرکین کے جو سنتے قرآن کو گالی دیتے اس کے نازل کرنے والے کو، اس کے لانے والے کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ولا تجهر بصلاتك، یعنی اپنی قرأت کو بلند مت کیجیے. بس مشرکین سنے اور وہ قرآن کو گالی میں، اور اس کو آہستہ پڑھیے اپنے ساتھیوں سے. وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ اس کے درمیان بین راستہ اختیار کیجیے. اعلیٰ حدیث حسن صحیح. مگر یہ بات اسی وقت کے لیے. چلیے قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش قال قلت زر بن حبيش کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن الیمان سے کہا کیا حضور نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بلکہ پڑھی ہے. ہم تک تقول ذلك، اب یہ گنجے ایسی باتیں کہہ رہا ہے.
असला गंजा, गंजे की बातें कह रहा है, विवाह का फूलगारी का कहां से ये बातें बोल रहा है कि हजरत ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ी है। मैंने कहा कुरान से बोल रहा हूँ, बैनी व बैनका कुरान, मेरे और आपके दरमियान में जो वो है फैसल वो कुरान है। हुज़ैफा ने कहा जिसने कुरान से इस्तिदलाल किया उसको कामयाब हो गया। तो बयान कहते हैं यानी उसने सही इस्तिदलाल किया और कहा फरमाया आप लाहा। तो उन्होंने कहा सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। क्या मतलब है इसका? कुरान को कुछ साबित होगा, कुरान से भी और अहादीस उसकी तफसीर कर रही है कि मस्जिद अक़सा में उन्होंने नमाज पढ़ी है, करके पढ़ाई है। काला अब सल्लाफी, क्या आप ये समझते हैं कि हजरत ने नमाज पढ़ी है? कुल्ला के ना, काला सल्लाफी, अगर हजरत उसके अंदर नमाज पढ़ते जब जीवन तो तुम्हारे ऊपर भी बैतुल मुक़द्दस के ऊपर अंदर नमाज पढ़ना फर्ज कर दिया जाता, जैसा कि फर्ज कर दी गई है नमाज मस्जिद हराम में। हुज़ैफा ने कहा कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चौपाया लाया गया, जिसकी पीठ बहुत लंबी थी, ममदूदा बहुत लंबी थी, दराज थी, हकला यानी हाथ से इशारा करके मतलब बहुत लंबी थी, और उसका कदम पड़ता था उसकी निगाह के पहुंचने तक। फमा सायदा, पसवो यानी हुजूर और हज़रत जिब्रील जाहिर नहीं हुए बुराक की पीठ से। यह हदीस बता रही है कि हज़रत जिब्रील भी उसकी पीठ पे सवार हैं, मगर हदीस के अंदर वो है हज़रत जिब्रील को उसकी पीठ पर सवार होने की जरूरत नहीं है। अगर जिब्रील के लिए आसमान और ज़मीन की मसाफत या मक्के से मालूम वो कोई उनका कोई मसला नहीं, जैसा कि इससे पहले भी रिवायत आ चुकी है कि मिनल अर्ज़ि इला समा व मिनल बहरि इला बहर। हत्ता आया जन्नत व नार, यहाँ तक के दोनों ने जन्नत और नार को देखा, वबादल आखिरा, और आखिरत के बहुत से बातों को देखा, आखिरत के तमाम बातों को देखा। फिर दोनों लौट करके आ गए, अपना लौटना अला बदईमा, जहां से इब्तिदा हुई थी। दूसरी रिवायत इस बात की तारीफ नहीं कर रही है कि हजरत जिब्रील भी साथ में आ गए। दूसरी रिवायत इस बात को बता रही है एक मकाम पर जाकर हजरत जिब्रील ठहर गए और आगे हुजूर जा रहे हैं। हुज़ैफा कहते हैं कि वयतहद्दसूना, और लोग बयान करते हैं अन्नहु रबतहु लिमा लियफ़िज़ मिनहु, लोग बयान करते हैं हजरत जिब्रील ने बांध दिया था कि उससे भाग न जाए, हालांकि बात ऐसी नहीं। वइन्नमा सख्खर लहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया था उसको आपके वास्ते आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। हाज़ा हदीसुन हसन सही। وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم ان अना सय्यिदु बुल्दियान यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, हालांकि मुझे इसके ऊपर कोई फख्र नहीं है। वह भी यदि लिवाउल हम्द, और मेरे हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा, और मुझे उसके ऊपर कोई फख्र नहीं है। और नहीं होगा उस दिन कोई भी नबी आदम से लेकर कोई भी आदम या उसके अलावा, मगर सब मेरे झंडे के नीचे होंगे, और सबसे पहला वो आदमी जमीन जिसके ऊपर से शक होगी वो मैं हूँ, मुझे इसके ऊपर कोई फख्र नहीं है। आप फरमाते हैं तीन मरतबा लोगों को घबराहटें होंगी, तब वो आदम के पास आएंगे और कहेंगे अंता अबूना आदम, आप हमारे बाप आदम हैं, हमारी सिफारिश कर दीजिए अपने परवरदिगार की जानिब। वो कहेंगे मैंने एक ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से मुझको वहां से जमीन की जानिब उतार दिया गया। वलाकिन नूहन, तुम नूह के पास चले जाओ। बस वो आएंगे नूह के पास, बस वो कहेंगे इन्नी दाऊद दावत आल, मैंने अहले ज़मीन के ऊपर बददुआ कर दी थी, वो हलाक कर दिए गए थे, लेकिन तुम जाओ इब्राहिम के पास। तो जो लोग जाएंगे इब्राहिम के पास, इब्राहिम कहेंगे मैंने 3 झूठ बोल दिए थे, अगर कि वो शरीरी नहीं थे, इशारात थे, तारीदात थी। फिर
ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت فرمائیں گے ما منھا کذبۃ الا ما حل بها من دین اللہ، ان میں سے کوئی جھوٹ ایسا نہیں تھا مگر جن کو اللہ کے دین نے حلال کر رکھا تھا. لیکن تم جاؤ موسیٰ کے پاس، فیاتون موسیٰ، وہ موسیٰ کے پاس جائیں گے، بس وہ کہیں گے میں نے ایک آدمی کو بدل کر دیا تھا لیکن تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. وہ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ کہیں گے کہ لوگوں نے میری پرستی شروع کر دی اللہ کو چھوڑ کر، لہٰذا میری ہمت ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. کہتے ہیں تو لوگ میرے پاس آئیں گے، بس میں ان کے ساتھ چلوں گا. ابن جدعان کہتے ہیں کہ انس کہتے ہیں فکانی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں حضور کی جانب دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا فآخذ بحلقۃ باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے حلقے کو پکڑ لوں گا، فأطعمها، میں اس کو حرکت دوں گا، کٹکھٹاؤں گا. کہا جاوے گا کون ہے یہ؟ تو کہا جاوے گا محمد. فیفتحون لی، وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے، مجھ کو مبارکبادی دیں گے اور کہیں گے مرحبا. بس میں گر جاؤں گا سجدے میں، اللہ تعالیٰ مجھ کو الہام کرے گا سارا حمد میں سے. پھر مجھ سے کہا جائے، میں سجدے میں پڑا رہوں گا، مجھ سے کہا جائے گا ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، وسل مان توتا، جو تو مانگے گا وہ تم کو دیا جائے گا، اور سفارش کر مصطفیٰ، تیری سفارش قبول کی جائے گی، اور بولو تیری کون کو سنا جائے گا، اور یہی مقام محمود ہے. اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سفیان کہتے ہیں لیس عن انس الا هذه الکلمہ، حضرت انس سے منقول ہے تو کیا فآخذ بحلقۃ باب الجنۃ فأطعمها، یہ جملہ حضرت انس سے منقول نہیں ہے. اعلیٰ حدیث حسن. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ابي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله. اللہ نہیں کہا وہ پرسوں میں کل پوچھ رہا تھا نا بچوں سے، وہ رنجن کے بچے نے بتایا یہ نمبر وہاں کا ہے. پرسوں رات میں اٹھا نہیں رہا تھا، 800 مرتبہ فون آیا، اٹھاتا نہیں ہوگا، پتا نہیں کہاں کا نمبر ہے، کس کا ہے خبر. مغرب بعد پھر آیا تو حضرت مولانا دعوت برکاتہم کا فون تو میں نے اٹھایا، پوچھا بھائی خیریت تھا. توقع یہ ہے کہ پہلے گھنٹے میں سورہ بنی اسرائیل پوری. تو پھر میں نے کہا وہاں پر پہلی بھی آئی گی، جمعرات کے بعد سب پڑھا کے 10 گائے لے لی جائیں گی، اور جلسہ کر جمعے میں چھٹی، بار میں چھٹی، اتوار میں چھٹی، پیر میں چھٹی، منگل میں چھٹی. بھائی جلسہ تو مہمان جو آئیں گے اتوار میں آئیں گے، پیر کو ہے جلسہ، تو جلسہ پیر میں ہے نا. آپ سنیچر کے پہلے گھنٹے میں پڑھا سکتے ہیں، آپ طلبا سے کہیے. تو میں نے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں وہ کوئی شکل بن جائے. حضرت نے پڑھنا، شاید حضرت بھی سنیچر میں 2 پیر تک آ جائیں گے. ابھی تو آپ بھی سامنے فرما رہے تھے کہ بھائی سنیچر کو یا کل ہو کل تو جمعہ چھٹی کا وہ ہے. یہ کہہ رہا کہ مجھے آج ایک سفر میں سامنے کی طرف جلسے میں ہاں اور تیسرا گھنٹہ بھی وہ میں نے پروگرام یہ بنایا، پہلے حضرت جی کے مدار پہ جاؤں گا، پھر حضرت خان کے مدار پہ جاؤں گا، اور پھر خانقاہ میں جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد قریب میں ایک گاؤں کھانا بھون جو اس میں جاؤں گا. اس سے پانی ہو کر پھر وہاں نہیں. ایسی کوئی شکل نکال کے دیکھیے کہاں تک. حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں سنیچر کو 1.5 گھنٹہ پڑھا دیجیے، آپ طلبا سے کہیے وہ خود انتظام کر لیں گے. میں نے کہا حضرت کوشش کر. کوئی بات ہی نہیں، ایسے لے کے بیٹھ جائیے. حدیث کی کتاب ہے اور کبھی ملے گی. مائک کا مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے لگا دیا. حضرت کا پیغام سنایا ہے.
حضرت فرما رہے تھے بات بچوں سے گئی ہے، بچے کو کتنا وہ کر دیں گے، تو میں نے آپ سے کہہ دیا ہے اب جیسا ہو آپ کوشش کر لیجیے، ادھر یہ بھی ہے تھوڑا سا تھوڑی سی مدد آپ فرما تو حضرت کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ میں نے حضرت سے بتا حضرت ماں کا ہوا اور بچے کی ماں کا آتا تین چکی سے میں بھی سب فرماتے ہیں ہاں ہاں کسی کو کہا ہوگا کہ بچوں کو کہہ دو آپ ادھر ادھر ہو جائے۔ چھٹیوں میں نہیں، اب مہمان اس میں ٹھہریں گے پیر کی رات یا پیر کے دن، سنیچر کی صبح کو تو کوئی مہمان بھی نہیں آنے گا، وہ الگ بات ہے، سپاہی نکال دی جائے گی، درسگاہ میں خالی رہے گی، آپ کتاب کو ہاتھ میں لے کر کے بیٹھ سکتے ہیں، مزید ثواب ملے گا اور ہاتھ میں لے گا، یہ تو ثواب ہے نا، کتاب کو ہاتھ میں لینا۔ ہاں آپ کوشش کیجیے، ان سے بھی درخواست ہے اور آپ سے بھی، حضرت نے جیسے مجھے فرمایا وہی بات میں ایسی ہی آپ سے بولا، مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کوشش کیا آپ بلا بات رکھیں گے وہ خود کر لیں گے، وہ ہم اتوار کو نہیں کہہ رہے، پیر کو نہیں کہہ رہے، اتر کو نہیں کہہ رہے، سنی چاہیے تو ہو جائے گا ان شاء اللہ، کریں گے سب کام ہو جائے گا۔ ساجد ہو جانے موقع ہو گیا